بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا میرا ارادہ ہے وہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہمارے معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ انوالو ہے۔ ہم بذات خود اس معاشرے کے اندر اس چیز کو برملا کرتے رہتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے دین نے ہم کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جس طرح دوسرے برائیوں اور دوسرے گناہوں سے منع کیا گیا ہے، ویسے ہی اس چیز کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ آج کا واقعہ ہے، آج 16 محرم 5 ستمبر سن 2020۔ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے تمام ہم لوگوں کے لیے، تمام پیرنٹس کے لیے، خاص طور پر جن کے بچے جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہیں، چھوٹی ایج کے ہیں۔ واقعی کچھ یوں ہے کہ آج ایک جگہ جانے کا میرا اتفاق ہوا اور وہاں پر جب وہ ایونٹ کمپلیٹ ہو گیا، پروگرام کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ نیاز جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی۔ میں نے اپنا تبرک جو ہے وہ وہاں پر تناول نہیں فرمایا، بلکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ گھر آنے کے بعد تناول کر لوں گا میں۔ میرے برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بچے نے وہیں پہ کھانا پینا شروع کر دیا جو اس کو تبرک ملا تھا۔ میں نے ایسے ادرائے مذاق اس بچے سے پوچھا کہ اکیلے اکیلے کھا رہے ہو؟ تو اس پہ پلٹ کے کہتا ہے، غالباً نے جواب دیا بچے نے کہ آپ بھی کھا لیجیے۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی۔ پھر بچہ ہی، یہی بچہ جس سے میں مخاطب ہوں، وہ بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ ہمارے ہی طرف سے تو یہ انعقاد کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم ہی لوگوں نے تو یہ کام آج کی جو ایونٹ ہے اس کے حوالے سے جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے یہ ہماری طرف سے تو ہے۔ میرا اللہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کے چچا سے اسی فرش کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ باتوں باتوں میں اسی بچے کے جو چچا ہیں ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ آج کا یہ سارا انتظام ہے کھانے پینے کے حوالے سے وہ فلاں صاحب کی طرف سے ہے۔ جن صاحب کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی وہ ان کے سگے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، جو اس بچے کے چچا بھی ہیں، یعنی کہ جن صاحب نے انتظام کیا تھا ان کے فلاں چچا کے مطابق وہ بچے کے بھی چچا ہیں، اور جن صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی بچے کے چچا ہیں۔ اس پر جب مجھے علم میں یہ بات آئی تو میں نے پلٹ کے یہ کہا کہ یہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں، ان کے بچے کی طرف کہا کہ ان کے والد صاحب کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ اب آپ اس بات کا ذرا اندازہ لگائیں، کلاس 4 کا وہ بچہ ہے، اور کلاس 4 کا بچہ اپنی اس غفلت اور شرمندگی کا جو معاملہ ہونا چاہیے، سوری کرنے کے بجائے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا، جھوٹ سے کام لیا، مجھ سے پلٹ کے کیا بولتا اور کتنا خوبصورتی سے اپنی بات کو کور کر رہا ہے کہ جناب مجھ سے پلٹ کے بولتا کیا، ذرا جملہ ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ کلاس 4 کا بچہ کتنا زیادہ آج کے دور کا شارپ ہو گیا ہے کہ اپنی بات کو، جو کہ غلط بات ہے، کور کرنے کے لیے کتنی خوبصورتی سے، کتنی عمدگی سے اس نے اپنی بات کور کی، یہ کہہ کر کہ میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ اس پر میں نے پلٹ کر اس بچے کو یہ بولا کہ میرا آپ سے مذاق ہے، کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ نتیجہ میں خاموش ہوا۔ اب مجھے یہ بات بتائیے کہ کلاس 4 کا بچہ جس چیز کو مذاق کا نام دے رہا ہے، بیسیکلی دین نے اس کو جھوٹ کا نام دیا ہے، اور جھوٹ کے بارے میں اتنی زیادہ روایات ہیں، جھوٹ کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، اور جھوٹ اتنا زیادہ خطرناک عمل ہے کہ جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ جھوٹ کے بارے میں یقینی طور پر آپ سب باخبر ہوں گے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کمرے کے اندر تمام تر برائیوں کو بند کر دیا جائے، تمام تر برائیوں کو، اور بند کرنے کے بعد اس کمرے کا فرض کریں آپ نے تالا لگا دیا ہے، تو تالا لگانے کے بعد اس کمرے کی جو چابی ہے، جو کی ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بول کر وہ اس کمرے کی چابی کھول رہا ہے، اس کمرے کو کھول رہا ہے بیسیکلی، جس کمرے کے اندر ساری برائیاں موجود ہیں، یعنی کہ وہ پھر ساری برائیاں کرنے لگ جائے گا۔ اس بات کی بہت عمدہ سی ایک مثال ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ کئی طرح کے گناہوں میں غرق ہوتا تھا، اس نے کسی دوسرے شخص سے جا کے کہا کہ جناب میں جو ہوں وہ اپنی برائیاں جو ہے وہ ترک کرنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے آپ مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔
उसने कहा क्या मैं झूठ बोलना छोड़ूंगा तो मेरे बुराइयां मुझसे दूर हो जाएंगी? कहा गया हाँ तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर हो जाएंगी। बहरहाल ये कह के वो शख्स चला गया जिसने ये अपना मसला दरियाफ्त किया था। कुछ अरसे के बाद उसको ख्याल आया कि इसी गुनाह को करने का। गुनाह को करने का जैसे ही उसको ख्याल आया उसने कहा यार अगर मैं गुनाह करता हूँ तो गुनाह करने के नतीजे में अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि तुमने फला गुनाह तो नहीं किया था, तो मुझे तो झूठ बोलने को मना किया गया है, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? नतीजतन वो शख्स उस गुनाह से बाज आ गया, यानी गुनाह को उसने छोड़ दिया। कुछ टाइम गुजरा था मजीद कि उसको किसी और गुनाह को करने का ख्याल आया। उसने कहा अगर मैं ये गुनाह करता हूँ तो इस गुनाह को करने के बाद अगर किसी शख्स ने मुझसे पूछा कि तुमने फला गुनाह तो नहीं किया था, तो अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो जाहिर सी बात है झूठ बोलने को तो मुझे मना किया गया, और अगर मैं सच बोलता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि मैंने फला गुनाह किया है। तो उसने उस गुनाह को भी छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे के सारे गुनाहों को छोड़ता चला गया, और एक वक्त ये आया कि उसकी ज़ात से तमाम तर बुराइयाँ, तमाम तर गुनाह जो वो कर रहा था या करता था वो आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो गए। ये इतनी उम्दा मिसाल है, इतनी उम्दा एक वाक़या है कि जिसके जो कि हम सब के लिए एक सबक जिसके अंदर पोशीदा है। आज की इस वीडियो को बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम अपने व्यूअर्स को ये बात बता सकें जो वो ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे इल्म में तो होती हैं लेकिन हम उन बातों के ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं, वो अपनी गफलत के सबब या अपनी कम इल्मी के सबब। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकते हैं जिसकी वजह से हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। वो बात क्या है कि हमें बजाते खुद न सिर्फ झूठ बोलने से अपने आप को परहेज करना चाहिए, बल्कि अपनी जो नई नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, उसको झूठ बोलने से लाजमी तौर पर बचाना चाहिए। झूठ बोलना इतना ज़्यादा एक कभी एक बुरा फेल है, एक बुरा अमल है कि अगर हमने इसको नहीं छोड़ा तो ये सोसाइटी कहाँ जा रही है, किस गली हम जा रहे हैं, हम कहाँ अपने आप को पहुँचा रहे हैं झूठ बोल बोल के। खुदा की नज़रों में तो यकीनन हम गुनहगार हो ही रहे हैं। आप ये बताइए सोसाइटी के अंदर हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं? अगर हमने अपने बच्चों को ये बात अच्छी तरह से उनके दिलो दिमाग में फीड नहीं कर दी, क्या मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ मुखातिब हैं कि अगर आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद आपका वो झूठ पकड़ा जाता है तो सोचें आपकी, यानी कि बच्चे से आप मुखातिब होते हुए ये बात बताएं उन्हें कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। आपकी क्रेडिबिलिटी ये रह जाएगी कि कोई शख्स आपकी सच्ची बात पर भी यकीन नहीं करेगा। एक मशहूर और मारूफ वाक़या अभी अभी मेरे दिमाग में आया, सोचता हूँ आपको वो भी शेयर करूँ। यकीनन आपने सुना हुआ होगा कि एक बच्चा जो कि गांव के अंदर रहा करता था, वो गांव के अंदर रहते हुए वो जंगल जाया करता था, और जंगल जाने के बाद उस बच्चे को शरारत सूझी, और शरारत ये सूझी कि उसने चीखो पुकार करना शुरू कर दिया, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया। गाँव वाले सबके सब जो है वो लाठी लेकर, डंडे लेकर, जो जिसके बस में चला, कुल्हाड़ी लेकर वो जंगल के अंदर पहुँचे। अब जो मंजर देखा वो ये देखा कि जनाब अली बच्चा तो हंस रहा है, पैसे लगा रहा है, ठंडे लगा रहा है, तो सबको नजर आ गया कि ये बच्चा जो है झूठ बोल रहा था। बहरहाल बात आई गई हो गई। अगले दिन बच्चे को फिर ये शरारत सूझी। बच्चे ने कहा कि चलो फिर आज मजाक करते हैं, ज़रा तफरी करते हैं। बच्चे ने फिर वहाँ जंगल गया, और जंगल जाने के बाद शोर गुल करना शुरू कर दिया, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया। नतीजा क्या हुआ? सारे गाँव वाले फिर इकट्ठे हो गए, डंडे लेकर, अपना कुल्हाड़ियाँ लेकर, जिसके जो बस में आया वो फिर लेकर आ गए। अब जो देखा मंजर तो वो जेस्टरडे वाला मंजर था, यानी कि बच्चा जो है वो तफरी कर रहा था। गाँव वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बहरहाल चले गए। तीसरे दिन बच्चे ने फिर यही हरकत करी कि जनाब शेर आया कि उसने शोर करना शुरू कर दिया। गांव वाले बेचारे फिर बच्चे को बचाने के लिए आ गए, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं था कि जनाब अली ये वाली हरकत जो उसने थर्ड टाइम की है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी साबित होगी। और भारी कब साबित हुई? जब बच्चे ने चौथे दिन फिर यही हरकत करी, लेकिन चौथे दिन मंजर ही कुछ और था, और वो मंजर ये था कि एक्चुअल में हकीकतन जंगल के अंदर शेर आ गया था। और शेर क्या करता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो एक साहब से पूछा भी गया था कि अगर तुम्हारे सामने तुम जंगल में जा रहे हो और शेर या चीता अचानक तुम्हारे सामने आ जाए, और ना तुम्हारे पास कोई हथियार हो, ना पिस्तौल हो, ना डंडा हो, ना लाठी हो, कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, और तुम अकेले हो और अचानक शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? उसने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि साहब मुझे क्या करना है, जो करना है शेर को करना है। बिल्कुल ये कंसेप्ट हुआ उस बच्चे के साथ चौथे दिन। क्या हुआ चौथे दिन? एक्चुअल में शेर आ गया था। अब ये खूब चीखा, खूब चिल्लाया, खूब धाड़े मारी इसने, लेकिन आपको यकीनन ये वाक़या पता होगा कि गांव वालों में से कोई एक बंदा भी
یہاں تک کہ اس بچے کے اپنے فیملی ممبرز بھی کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا، اور شیر نے اس کو بھگوڑ ڈالا، شیر نے اس کا چیتڑے کر دیا، یعنی کہ اپنی جان سے اس نے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا ہوا؟ صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر وہ بچہ جو بیسیکلی بچہ نہیں ہے، بچہ بھی اس کو کہنا نامناسب ہے، بدتمیز کہنا چاہیے بچہ، اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سیم یہی کنسیپٹ جو ہے وہ ہمیں اپلائی کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ ایک دفعہ پھر، کہ بینگ اے پاکستانی، ہم لوگ یعنی کہ پاکستانی، میں خود الحمدللہ ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانیوں سے ہی مخاطب ہوں، زیادہ تر پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، ویسے یوٹیوب کی وجہ سے یا دنیا بھر میں ویڈیو جا رہی ہوگی، لیکن میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں سے۔ بینگ اے پاکستانی افسوسناک مقام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں دنیا بھر میں ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کی کیا اوقات ہے یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ ہمیں دنیا بھر میں جس نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ معذرت ایک دفعہ اور کرتے ہوئے میں یہ بات بتاؤں گا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیٹر ہے، یعنی کہ پاکی چیٹر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں چیٹر ہوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ چیٹر ہیں؟ جواب ہوگا نہ آپ چیٹر ہیں نہ میں چیٹر ہوں۔ تو کس خوشی میں پاکستانی کو چیٹر قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان سا ہے، اور جواب یہ ہے کہ ہم ہی پاکستانیوں میں سے بہت سارے ایسے پاکستانی ملک سے باہر ہو گئے اور جانے کے بعد انہوں نے چیٹنگ کری، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار کری، اور ایک شخص نے نہیں کری، بہت سارے افراد نے کری۔ نتیجتاً ان کے علم میں، یعنی کہ یورپینس ہیں، امریکنس ہیں، فورنرز ہیں، ان کے علم میں یہ بات آ گئی، اور وہ اب انہوں نے ایک طرح سے ٹھپا لگا دیا، اسٹیمپ لگا دیا کہ جناب یہ پاکستانی جو ہیں وہ دراصل چیٹنگ کرتے ہیں۔ بیسیکلی چیٹنگ کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اچھی طریقے سے ہمیں روز روشن کی طرح کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچانا چاہیے۔ اسی فرش کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش کیا، وہ واقعہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کہا سلطانہ ڈاکو جو تھا، جب اس سے اس کی آخری خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے اپنے والدہ کو کہا کہ میری والدہ کو بلوایا جائے۔ والدہ جب آئیں جیل کے اندر تو سلطانہ ڈاکو نے اپنی والدہ کو کہا ذرا قریب آئیے یا قریب آؤ۔ والدہ قریب آ گئی تو اس سلطانہ ڈاکو نے مزید کہا کہ مزید قریب آؤ، وہ مزید قریب آ گئی۔ جب بالکل قریب آ گئیں، یعنی کہ والدہ کا چہرہ سلطانہ ڈاکو جو کہ سلاخوں کے پیچھے تھا اس کے بالکل قریب آ گئیں، تو سلطانہ ڈاکو نے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کے کان جو ہے وہ کاٹ ڈالا۔ کاٹنے کی وجہ سے کان جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، خون ہو گیا اور زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کے علیحدہ کیا، اور اس کے بعد اس ڈاکو سے پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کری ہے، اپنی ماں کے تم نے کان کاٹ ڈالے، اس کو زخمی کر دیا تم نے۔ تو سلطانہ ڈاکو نے جو بات بتائی وہ بات ہم سب کے لیے ایک سبق آموز بات ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا اور میں ایک انڈا کہہ رہا ہوں، ایک انڈا جب میں چرا کے لایا تھا تو میری ماں نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ یہ انڈا تم کہاں سے لے کر آ رہے ہو، بلکہ میری ماں نے مجھے یہ انڈا کھانے دیا یا تل کے دے دیا یا جیسے بھی کر کے دے دیا، ابال کے دے دیا، واللہ عالم جو بھی ہے۔ اس واقعے کے اندر سبق یہ ہے کہ سلطانہ ڈاکو یہ انفارم کر رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر میری ماں اسی وقت مجھ سے پوچھ لیتی کہ یہ انڈا تم کہاں سے لے کر آئے ہو تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا۔ اس نے بچپن میں ایک چھوٹی سی چوری کی، نتیجتاً آج اتنا بڑا ڈاکو بن گیا۔ اب اسی بچے کے جو دادا صاحب ہیں وہ بجائے سے کہ میری تائید کرتے، وہ کتنی عالمانہ گفتگو ذرا فرما رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے گا۔ وہ تو شکر یہی ہوا کہ بچہ اس موقع پر اس فرش کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں تھا، ورنہ بچے کے اوپر یقیناً غلط امپریشن پڑتا میرے پوائنٹ آف ویو سے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کہ مفہوم ہے ان کی گفتگو کا کہ جناب یہ واقعہ جو ہے وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی فرضی واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر صرف اور صرف ایک ہدایت دی گئی ہے کہ سامنے والا ہدایت جو ہے مطلب صرف ایک ہدایت ہے، حقیقت میں مبنی نہیں ہے یہ واقعہ۔ اس پہ پھر میں نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ یہ ایک فرضی واقعہ ہے اور بقول آپ کے اس کے اندر ہدایت ہے تو ہدایت پر حاصل کرو نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس چیز کے اندر، اس واقعے کے اندر جب ایک ہدایت ہے بقول آپ کے تو ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہدایت کو ایکسیپٹ یہ کرنا چاہیے کہ جناب علی ایک بات جب بچہ غلط کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ بچے کی مطلب اس کو انفارم کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کے بجائے آپ یہ انفارم کر رہے ہیں کہ جناب علی یہ فرضی واقعہ ہے، حقیقت میں مبنی نہیں ہے، جبکہ میری معلومات میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ فرضی واقعہ ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بینگ پاکستانی، ہمیں بینگ ایلڈرز آف آر ینگسٹرز،
اپنے بچوں کو لازمی طور پر یہ باخبر کرنا چاہیے کہ جناب علی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اتنا ہی ایک مزاحیہ قسم کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ ماشاء اللہ سے خیالات پہ خیال آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک صاحب کے گھر کی گھنٹی بجی اور وہ صاحب ملنے کے لیے آئے تھے ایک صاحب سے، تو بچے کے والد جو ہیں وہ بچے سے کہتے ہیں کہ جا کے گیٹ پر بتا دو کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ یقیناً یہ واقعہ بھی شاید جو کہ بیسیکلی واقعہ نہیں ہے، تو آپ نے سنا ہوگا۔ تو بچہ گیٹ پہ جا کے، بچے کی معصومیت ذرا دیکھیے گا، بچہ گیٹ پہ جا کے کہتا ہے کہ ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بیسیکلی ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک بہت بڑا نامی گرامی چیٹر بن جاتا ہے، نامی گرامی قسم کے واقعات سر انجام دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو معذرت کے ساتھ آپ ہی نے کیا تھا، آپ مانے یا نہ مانے اس میں آپ کا ہی عمل دخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے وہ حرکتیں نہ کی ہوتی جو کہ آپ نے کی ہیں، جس کے نتیجے میں بچہ ہی یہ سب حرکتیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ٹی وی چل رہا ہے اور ٹی وی کے اوپر گانے آ رہے ہیں اور آپ چینل بدلتے نہیں ہیں، آپ ریموٹ کنٹرول سے چینل کو نہیں چینج کرتے، آپ بچے کو بیسیکلی کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر یہ جو گانے چل رہے ہیں، فار ایگزامپل گانے چل رہے ہیں، تو گانے چل رہے ہیں یہ دیکھنے کے قابل ہیں، جبکہ دین نے گانے سننے کو منع کیا قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر آپ فوراً چینل چینج کرتے ہیں، نتیجتاً بچے کو آپ سبق کیا دے رہے ہیں؟ یہ گانا تمہیں نہیں سننا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بچے کو جب خبر ہو جائے گی، بچہ جب دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، کہتے ہیں آپ کے الفاظ اتنا اثر نہیں کرتے جتنا آپ کا کردار اثر کرتا ہے یا آپ کا بیہیویئر اثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھلے لیکچر پہ لیکچر دیتے رہیں، اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا زیادہ اثر آپ کے بیہیویئر سے آپ کے اوپر یعنی کہ سامنے والے کے اوپر ہوگا۔ جیسے میں ایک آخری بات کہہ کے اپنی ویڈیو لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے سلام کرنے کی جو عادت ہے، جو کہ میں اپنے بڑوں کو، اپنے اساتذہ کو عام طور پہ کرتا رہتا ہوں ماشاءاللہ سے، اس عادت میں سب سے بڑا کلیدی کردار میں اپنے سے ایج میں جو مجھ سے ماشاءاللہ سے 16 سال بڑے ہیں میرے سگے بھائی، ان کی وجہ سے میرے اندر یہ عادت پیدا ہوئی ہے۔ اور محمد نواب ان کا نام ہے، اور وہ بیسیکلی جب میں خود چھوٹا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ ان کے اس عادت کی وجہ سے میرے اندر خود بخود یہ چیز پیدا ہوئی کہ بھائی جب میرا بڑا بھائی، وہ بھی اتنا بڑا، مجھے سلام کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں سلام کر رہا ہوں۔ نتیجتاً میری عادت ماشاءاللہ اتنی زبردست ہو گئی کہ آج میں ماشاءاللہ سے دوسروں کو سلام کرتا ہوں۔ اور یہ بات اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جناب علی ان کو سلام کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، وہ باقاعدہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے گا تو ہم جواب دے دیں گے۔ ان شارٹ یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ آج کا ہمارا فوکس جو ہے وہ جھوٹ کے موضوع پر تھا، اور اسی کے اوپر میں اپنے گفتگو کا تمام میں ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیقات بخشے، ہمیں بھی جھوٹ بولنے سے ہمیں بچائے، اور ہمارے نسلوں کو بھی انشاءاللہ تعالی اس قوی عمل سے، اس برے عمل سے خوب اور زبردست طریقے سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔